اور میں نے ریپلیس کیا تھا اویس کو. اویس توحید کو. اچھا 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 اچھا. آپ صحافتی تنظیموں کے ساتھ بہت زیادہ پہلے اس سے رہے تھے اس وہ. لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ ایف پی سے میں نے بہت سیکھا. ایگزیکٹلی میں وہی آپ کو پوچھنے والی تھی کہ ایف پی میں میں رہا کوئی 6 سال. ٹوٹل 3 تو ایجنسیز تھی, رائٹرز تھی, اے پی اور اے پی تو نہیں, اے پی نہیں, اے پی اب ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ. اوکے 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 اوکے. تو یہ 3 انٹرنیشنل کمپٹیٹرز یہ 3 تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اے ایف پی میں سیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کتنی جلدی خبر لا سکتے ہیں اور کتنی جلدی آپ خبر کو نہیں صرف سبمٹ کرنا ہی نہیں ہوتا, کیونکہ سیکنڈز اور منٹس کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کی خبر صحیح بھی ہو, باؤنس بیک نہ کرے, کیونکہ انٹرنیشنل وائر سروسز میں خبر کا باؤنس کرنا بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا. بالکل نہیں سمجھا جاتا جی. تو خبر باؤنس بیک نہ کرے کسی بھی طریقے سے. وہ وہاں تو اے ایف پی میں تو ایکوریسی آئی ایم شیور رائٹرز اور اے پی میں بھی اس چیز کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور کوشش یہ اس میں یہ تھی, بعد میں تھوڑا سا لوز ہوئے کہ جی آپ کا جو بھی کوٹ ہو وہ ڈائریکٹ ہو. رائٹرز میں جو ابراہیم صاحب ہوتے تھے تو سینئر لوگ جو تھے ان سے سیکھنے کی کوشش کی. ہاں بہت سیکھی, کیونکہ وائر سروے میں ظاہر میرا وہ تھا, اور اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا تھا نا کہ اب آپ فرض کریں, اور اس وہ پیریڈ تھا جب کراچی میں قتل و غارت گری بہت تھی, تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ابھی آپ نے لکھا ہے 6 killed, اور جب تک وہ خبر جائے اس میں اضافہ ہو جائے. بوری بازار بم بلاسٹ کیس پہلا ماشاء اللہ کے دور میں جنید صاحب تھے پرائم منسٹر, لیکن وہ بڑا اس میں جو اخبارات کا رول تھا آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ بڑا میں نے اس کو کور کیا تھا. 87 کا بہت بڑا وہ تھا واقعہ تھا. اس سے پہلے بھی کچھ واقعات 86 کے ہوئے تھے, علی گڑھ قصبہ. لیکن اتنا بڑا یہ تو اس کے میگنیٹیوڈ بہت بڑا تھا اس میں, اور کیونکہ اس میں ظاہر بوری بازار ہم اس وقت کیجویلٹیز بہت ہوئی. اس وقت ہم پریس کلب میں بیٹھے ہوئے تھے جب ایک دم دھماکے کی آواز آئی. میں لنڈن واچ کمپنی میں اس وقت, تو ہم پھر سارے 3 4 5 دوست جو تھے ہم گئے, تو وہاں ہر طرف لاشیں پڑی ہوئی تھیں, گاڑیوں پہ پڑی ہوئی ہیں, باربر شاپس میں پڑی ہوئی ہیں, جو ٹھیلے والے تھے ان کی لاشیں ان کے ٹھیلوں پہ پڑی ہوئی ہیں, اس طرح کی. تو ایک بہت ہی خوفناک سین تھا. پھر جب پھر وہاں سے ہم وہاں سے پھر ہاسپٹل گئے جنا, تو جنا ہاسپٹل میں ہم ایمرجنسی میں داخل ہوئے تو ہمیں لگا کہ نیچے پانی ہے, پورا گیلا ہوا. اور جب ہم نے نیچے دیکھا تو وہ خون ہی خون تھا, پانی نہیں تھا. وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. پھر انہی سالوں میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا پین ایم ہائی جیکنگ کا. جی 88 میں ہوا تھا. وہ بھی ہم نے پی آئی اے آفس کے پیچھے ایئر لائن, بالکل میں جو پرانا ایئرپورٹ کا بالکل اس میں اس کو بھی. اچھا حالانکہ ویسے ظاہر جب ہائی جیکنگ ہوئی پین ایم کی تو اس وقت اندازہ تھا کہ اس صبح کے اخباروں میں کور ہو جائے گی. تو ہم نے پھر اس میں سے جو سائڈ سٹوریز تھی وہ نکالنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو کس طرح ڈفرینٹلی دے سکتے ہیں, اور اسی انداز میں پھر ہم نے تو اے ایف پی میں رہ کے جو ہے اے ایف پی تو میں نے بہت لیٹ اس وقت جوائن کی تھی اے ایف پی میں. تو بوری بازار والا واقعہ بہت بڑا تھا کراچی میں. اس کے بعد پولیٹیکل واقعات میں مرتضیٰ بھٹو کے حوالے سے آپ سٹار میں ہوں گے اس وقت. ہائی جیکنگ کیس جو تھا اس وقت میں نے جوائن نہیں کیا تھا اس وقت. میں نے تو کیونکہ یہ ہوا ہے فیبرری 81 میں. جی فیبرری 81 میں میرا تو سٹارٹ تھا, 2 مہینے ہوئے تھے. میں نے جوائن کیا تھا اگست میں. ٹھیک ہے. تو وہ سارا واقعہ ہو چکا تھا وہ چیزیں. لیکن اس کے بعد جس طرح گرفتاریاں, اور اس میں بے شمار جیسے ضرور رسل بھوپالی والا مرڈر کیس ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہیپننگز بہت تھیں اس زمانے میں کراچی میں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہیپننگز تھیں. اگر شاید اس وقت اگر ٹیلی ویژن ہوتا ہے تو تباہی مچ جاتی. شکر ہے اس وقت ایک ہی سرکاری ٹی وی تھا. مطلب تباہی بھی مچ جاتی. بہت سے اس کے آسپیکٹس ہیں, کیونکہ
کیونکہ اس میں اتنا زیادہ، اور کیونکہ اس تباہی میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جرنلسٹ بہت ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں اس میں، یس اس میں کیمرہ مین، بالکل، کیونکہ جس طرح کا نظر آ رہا ہے نا کیمرہ مین بیچارے، جس طرح کا ماحول تھا اور جس طرح کی ایتھنک ڈویژن تھی کہ ہم یعنی فرض کریں اگر ہم کولیگ ساتھ موو کرتے تھے تو ہم یہ خیال رکھتے تھے کہ اگر ہم ان ایریاز میں جا رہے ہیں جو اردو اسپیکنگ ایریاز ہیں تو ہم اپنے اگر نان اردو اسپیکنگ کولیگز ہیں ان کا خیال رکھیں، اسی طرح اگر ہم نان اردو اسپیکنگ ایریا میں جا رہے ہیں تو وہ لوگ ہمارا خیال رکھتے تھے اس طرح. تو یہ ایک طریقے سے اس میں بیلنس قائم رکھنا نا کہ بہت مشکل ہوتا تھا، بہت مشکل ہوتا تھا، اس وقت سب سے زیادہ پریشر وہی ہوتا تھا کہ آپ کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے لوگ اس میں. لیکن چونکہ اخبارات کی جو ریڈرشپ تھی وہ محدود تھی، سرکولیشن محدود ہوتی تھی اخبارات کی، تو شاید اس کا اس طرح کا رد عمل نہیں ہوتا تھا جیسے اگر ٹیلی ویژن ہوتا تو ہوتا رد عمل. AFP میں سیکھنے کا ظاہر جو AFP کے دوسرے کولیگ سے ان سے بھی پھر اس میں، لیکن اس میں خبروں کو جلدی اور پھر اپنے کانٹیکٹس کو یوز کرنا، کس طرح استعمال کرنا، تو اسٹائل اور اخبارات بھی یہ چونکہ کریڈیبل تھی نا یہ ایجنسیز، تو ان کی خبر لیتے وہ تو ظاہر ہے ان کی کرتی تھی کہ ہاں وہ ان کے کیونکہ کلائنٹس بھی ہوتے تھے، ان کے کلائنٹس ہوتے تھے، تو اگر آپ نے کوئی فیچر کیا ہے تو اس کو بہت زیادہ جگہ ملتی تھی اخبارات میں، صرف یہی نہیں باہر. جیسے میں نے PPI میں سب سے پہلے مسز اندرا گاندھی کا انٹرویو کیا تو وہ ان کا طے ہوا تھا ڈان سے، لیکن پیمنٹ زیادہ یہ دے رہے تھے تو میر شکیل الرحمان نے جنگ کے فل اسکیپ کے لیے خرید لیا. یہ بھی چیزیں پھر ڈینیل پرل کیس میں نے پورا کور کیا. آپ کی بات ہے، ڈینیل پرل تو ٹی وی بھی آ چکا ہے. ڈینیل پرل کیس ہوا تھا 23 جنوری 2002 کو. ہاں تو کارپوریٹ سیکٹر میں نہیں آیا تھا، آ گیا تھا بھی وہ 2000 پوری طریقے سے وہ نہیں آیا تھا، 2000 میں آ گیا تھا، لیکن صرف 2 ARY تھا اور جیو تھا. تو ڈینیل پرل کیس بہت جو ہے وہ ایکسکلوسیولی کور کیا اس کو، بہت اس میں ابھی بھی میرے پاس آپ نے کور کیا تھا پورا AFP کے لیے، کیونکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹوری تھی اور دنیا کی سب سے بڑی اس میں انٹرنیشنل انفلوئنس اور ظاہر نیچرلی تھا، اور نہیں اور پھر پہلی وکٹم بھی انٹرنیشنل تھا. ایک تو وہ وال اسٹریٹ جرنل کا وہ تھا، کورسپونڈنٹ تھا، پھر بی ہیڈنگ اس سے پہلے نہیں سنی تھی اس کی بہت. تو اس کا جو گروسم پہلو تھا نا کہ کس طریقے سے مارا، کس طریقے سے اغوا کیا، اس کی وجہ سے وہ اسٹوری بڑھتی گئی. ورنہ جو پہلی اسٹوری آئی تھی وہ جنگ میں بالکل بیک پیج پہ چھوٹی سی 3 لائنوں کی تھی کہ ایک غیر ملکی صحافی غائب ہو گیا، نہ اس کے اخبار کا نام تھا نہ کچھ نہیں تھا. اور اس کے بعد ظاہر شاید رپورٹر کو پتہ بھی نہ ہو. اس کے بعد وہ اسٹوری ڈیولپ ہوتی گئی جب انہوں نے پھر ڈیمانڈز کی اور اس کی تصویر ریلیز کی جو اور وہ پاکستان میں پہلا میجر سائبر کرائم تھا کہ جس میں ای میلز وغیرہ یوز ہوئی اور اس کے ذریعے پھر تصویر بھیجی گئی کہ اس کے دونوں یوں بندھا ہوا ہے اور اس کو گن رکھی ہوئی ہے، اور پھر اس میں اسی طریقے سے ڈیمانڈز انہوں نے جس طرح کی رکھی. تو اس کیس کا پروفائل بڑھتا چلا گیا. ڈینیل پرل جیسے بہت بڑا کیس تھا. اسی طرح محترمہ کا بھی جو کیس ہے ہم اس پر ابھی آئیں گے، مرڈر کیس جو ہے اس وقت آپ کہاں تھے؟ جیو جوائن کر چکے تھے؟ نہیں جیو نہیں کیا تھا میں، جب محترمہ کا مرڈر ہوا تو میں ARY میں تھا. اچھا بیچ میں ARY بھی گئے تھے؟ میں ARY میں 6 سال رہا. اچھا. اور ARY میں ادھر اسلام آباد سے پروگرام کرتا تھا. 2007 کی بات. 2007 ٹھیک ہے. اور پھر میں 2000 میرا خیال ہے 11 تک ARY میں رہا. پھر میں نے 1 سال کے لیے ایکسپریس جوائن کیا تھا. اچھا ایکسپریس ٹریبیون؟ 1.5 سال سے نہیں ایکسپریس انگلش جو ان کا ٹیلی ویژن جو ان کا یہ انگریزی کا نہیں اردو کا. اچھا اس میں تھا. اور پھر پچھلے 6 سال سے جیو کے ساتھ. اچھا یہ بتائیے کہ انگریزی جرنلزم جو ہے، الیکٹرانک جرنلزم جو ہے، سوائے ایکسپریس کے کوئی اور کیوں نہیں چلا سکا، جبکہ ایکسپریس کا جو اونر ہے نہ وہ جرنلسٹ تھا، صرف ایک بزنس مین تھا، اس کے باوجود اس سے زیادہ کامیاب اصولاً تو ہونا چاہیے تھا. ایکسپریس نیوز کی میں بات کر رہی ہوں جو اردو کا انگلش کا.
ट्रिब्यून, ये एक्सप्रेस, नो 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 नॉट अखबार, हाँ, टेलीविजन इंग्लिश वो भी नहीं चल पाया ना, ट्रांसमिशन, अल्टीमेटली नहीं चल पाया। वो तो उन्होंने खुद बंद किया, उन्होंने खुद बंद किया, अदरवाइज बाकी लोग नहीं चला सके। डॉन सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट था। उसकी वजह ये थी, उसकी वजह एक तो ज़ाहिर मार्केट थी, मार्केट आपकी अंग्रेज़ी की, अगर आप फाइनेंशियल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, ज़ाहिर है कोई भी मीडिया है उसका एक कमर्शियल इंटरेस्ट तो होता है, बल्कि प्राइम इंटरेस्ट कमर्शियल ही होता है उसका उसमें। एक्सप्रेस के मालिक का तो इनिशियली तो कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था, वो तो एक वो एक मीडिया टाइकून बनने का था उनका, मीडिया टाइकून बने भी, कंपटीशन लड़ाई में सारा कुछ हुआ। एक्सप्रेस उर्दू जो था वो एक अच्छी सक्सेस स्टोरी, यस यस नो डाउट, क्योंकि जंग के मुकाबले में, और उसकी सक्सेस स्टोरी ये कि उसने उन इलाकों से एक्सप्रेस को निकाला जी, जिन इलाकों से उस वक्त जंग, तो वो एक अच्छी मैनेजमेंट के जरिए मैनेज उसने किया और अपनी एक जगह बनाई, बिल्कुल सही। जिस तरह सिंधी अखबारात ने ग्रो किया, हाँ, इबरत ने किया, काविश ने सारे अखबारात को पीछे छोड़ दिया था, इंक्लूडिंग उर्दू अखबारात को भी। यस, उर्दू के बहुत सारे अखबारात पीछे रह गए थे, तो वो हमारे यहाँ हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। लेकिन ये कि अगेन एडिटर्स के इंस्टीट्यूशंस के ख़त्म होने से ओवरऑल जर्नलिज्म को बहुत नुकसान। हालांकि उससे पहले सिंधी ने उनका एक वो सरकारी टाइप का वो था, हिलाल पाकिस्तान था। हिलाल पाकिस्तान को फिर एक ऐसी वक्त भी आया कि जब उस वक्त यूनियन ने उसको लिया और 10 साल यूनियन ने। जी, अल जुल्फ़िकार को लोगों में, यानी रीडर में, प्रिंट मीडिया के इंट्रोड्यूस कराने में सबसे एक्टिव रोल किसका रहा था? एक्टिव रोल क्या, क्योंकि एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई थी। एग्जैक्टली, एक गैर मामूली सा वाक़या था, उससे पहले ज़ाहिर इस तरह का कोई वाक़या कभी किसी ने सुना नहीं था उसमें, और एक ऐसा वाक़या था जिससे पीपल्स पार्टी को बेइंतहा नुकसान हुआ, सियासी तौर पे नुकसान हुआ उसमें। सबसे पहले तो जुल्फ़िकार का नारा उन्होंने खुद ही लगाया उसमें, ज़ाहिर जो हाईजैकर्स थे उन्होंने इसको वो किया, फिर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज ने इसको ओन भी किया, ऐसा नहीं डिसओन नहीं किया उसमें। लेकिन ये एक ऐसे पीरियड में हुआ कि जब MRD जो है बनी थी, और इसके वाक़े के फ़ौरन बाद, यानी अभी वाक़या ख़त्म भी नहीं होता कि MRD से एक जमात बाहर निकल गई इसी वक्त पे, वो गलबन सरदार क़य्यूम की जमात थी, जी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, वो MRD से बाहर निकल गई, और वो उस वाक़े से बहुत फ़ायदा उठाया उनकी हुकूमत ने, उनको बड़ा एडवांटेज हुआ है। इसीलिए कहते हैं, आप कह रहे हैं कि उन्होंने ओन कर लिया था कि जी अल जुल्फ़िकार है, हमने किया है, लेकिन मीडिया का जनरली जो मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया, चाहे वो प्रेस क्लब्स में बैठ के किया, होटल्स में किया, कि जी ये आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी को उस ज़माने में, चूँकि मार्शल लगा हुआ था ना, तो वो नहीं मार्शल था, तो उन्होंने आर्मी को थोड़ा डैमेज करने की मीडिया ने कोशिश की उस वक्त, ये आर्मी का जब तक उन्होंने उस वक्त एक जो सर्कमस्टांसेस थी ना, उस लिहाज से कुछ मीडिया ने ये कहा कि भाई अभी एक MRD बनी है और एकदम हाईजैकिंग के फिर क्या माने हुए उसमें। अच्छा, उससे पहले यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में एंटी मार्शल लॉ जो है वो मूवमेंट जो मुजाहरे हो रहे थे। फिर कराची यूनिवर्सिटी में ये वाक़या हुआ जिसमें एक जमीयत का तालिब इल्म मारा गया उसमें, और उसके फ़ौरन बाद ही हाईजैकिंग हुआ, जिसने यूनिवर्सिटी में वाक़या किया था उसी ने हाईजैकिंग भी की। तो लोग उसको उस सीक्वेंस, वो लड़का था जो सलामुल्लाह टीपू, हमारे स्कूल का था, सलामुल्लाह टीपू, उसने फिर अल्टीमेटली जब ये हुआ तो फिर लोगों ने जो पीपल्स पार्टी या जो लेफ्ट वगैरह के लोग थे, उनका ये ख्याल था कि शायद इसी वजह से जो है वो, क्योंकि उससे डैमेज हुई, MRD डैमेज हुई, पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा, और सिर्फ डैमेज ही नहीं हुई, पीपल्स पार्टी के लड़के फिर उस चक्कर में बहुत पकड़े गए। फिरोजाबाद थाने में एक FIR खोल दी गई जिसमें जो लड़का पीपल्स पार्टी का था उसको उस FIR में डाल दिया जाता था।
اس وجہ سے میڈیا کے ایک سرکل نے یہ کہا آپ کے خیال میں میڈیا کی وجہ سے آرمی ریئیکٹ کر رہی تھی اس میں کہ جبکہ وہ نہیں تھے اس میں، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال ضرور کیا پیپلز پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے انہوں نے اسی دوران، اسی لیے وہ ہائی جیکنگ اتنی پرولونگ بھی ہوئی، کیونکہ اس سے پولیٹیکل ورنہ تو یا تو آپ ایکسیپٹ کر دیتے یا ریجیکٹ کر دیتے جو بھی تھی. تو یہ دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ وہ تھی کہ 14 دن تقریباً چلی ہے ابھی ہائی جیکنگ. اور اس پہ ابھی حال ہی میں بی بی سی کے جو اون بینن جونس ہیں انہوں نے ایک آڈیو ڈاکومنٹری بھی کی ہے اس کے اوپر. اچھا. اور اس میں انہوں نے ان لوگوں کو ریکارڈ کیا ہے جو پیسنجرز اس میں تھے جہاز میں، ان کی سٹوریز پہ وہ کر کے جو وٹنس تھے جنہوں نے سفر کیا ان کے بارے میں انہوں نے اس آڈیو میں اس میں مجھ سے بھی انہوں نے کامنٹس لیے تھے اس میں. پھر انہوں نے اسی آڈیو ڈاکومنٹری میں ایک ہائی جیکر سے بھی گفتگو کی. اچھا. اور پھر اس ایئر ہوسٹس وغیرہ سے بھی گفتگو کی، واز پارٹ آف دیٹ جو اس کا حصہ رہی اس کی پلین کا، ان سے گفتگو کی. تو وہ بڑی ریئر سی. میجر طارق کو جب مارا انہوں نے، طارق رحیم کی وجہ سے ریئیکٹ آرمی کر رہی تھی شاید اس میں بھی اس ڈاکومنٹری میں جو ایک، کیونکہ اس میں کئی فارنرز بھی تھے بیٹھے ہوئے، تو ان میں ایک جو امریکن وہ تھا اس سے میں ملا تھا ابھی جب یہ اون کی ڈاکومنٹری بن رہی تھی، جس کے برابر میں طارق رحیم بیٹھے ہوئے تھے اس میں. اچھا. تو وہ بہت اچھی ابھی میرا خیال ہے لاسٹ ایئر اس نے وہ بنائی ہے ڈاکومنٹری. ریلیز ہو گئی میرا خیال، ہاں ہو گئی ہے شاید آڈیو اس طریقے سے، شاید اور کسی فارم میں آئے، لیکن یہ غالباً ریلیز ہو گئی ہے اس میں. لیکن یہ ریئر ہے کیونکہ یہ آڈیو ڈاکومنٹری ہے، ویڈیو نہیں ہے. میں سمجھ گئی، وہ ہمارے یہاں جس سے ریڈیو پہ، لیکن ہے وہ کیونکہ اس میں انہوں نے بتایا کہ یعنی پانی ختم ہو گیا تھا، واش روم جانے کا وہ نہیں تھا اس میں. وہ جو ان پیسنجرز کا ٹراما تھا، اور پہلا کیس ہو رہا تھا پاکستان میں ہائی جیکنگ کا، تو اس وجہ سے کیونکہ اس کا سیاسی فائدہ بہت پیپلز ماشاء اللہ گورنمنٹ کو ہوا اور پیپلز پارٹی کو اتنا ہی ڈیمیج ہوا. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں، میڈیا کے بیشتر لوگ یہی سمجھتے ہیں. میں نے حال ہی میں جب بہت سے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بیسکلی ایڈونچرزم تھا ان کی طرف سے، ایڈونچرزم تھا، نہ پیپلز پارٹی کی کوئی مرکزی لیڈرشپ اس میں انگیج تھی وہ تھی. لیکن یہ اس وقت کے جو بھی ایکٹیوسٹ وغیرہ تھے، تو کیونکہ ان کو کوئی ایک تو غصہ بھی تھا اپنے والد کا، ان کو غصہ تھا بھٹو کی ورکرز کو، بھٹو کی پھانسی کا جو غصہ تھا دونوں طرح سے، ایک زیاد کے اوپر غصہ تھا اور ایک یہ غصہ تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس نے کچھ نہیں کیا. دونوں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح تھا. لیکن جنہوں نے یہ کیا ان کا تو پرسنل وینڈیٹا تھا نا جی، کہ ان کا باپ. ہاں ظاہر ہے مرتضیٰ کا. اور اصل چیز یہ کہ وہ ایک آدمی اون کر رہا ہے اس چیز کو. ہاں بالکل. انہوں نے اون کی ساری باتوں کو. تو وہ تو ایک ڈارک چیپٹر آف ہسٹری ہے ہمارا، اور ہارڈ ریئلٹیز ہیں اس کی پولیٹکس کی. اور اسی وجہ سے پھر بعد میں جو ایم آر ڈی کی تحریک چلی، اس کے باوجود بھی ایم آر ڈی کی تحریک بڑی ڈفرینٹ تحریک تھی. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ جب مرتضیٰ بھٹو واپس یہاں آئے اور ان کی جس طرح کی موومنٹس ہوتی تھی تو، اور پولیس مقابلے میں مارے گئے بظاہر لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کو بھی اسکینڈلائز کیا گیا کہ نہیں جی یہ آرمی نے کیا ہے. مطلب کیوں ہر چیز پہ؟ کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مرتضیٰ کیسے بیہیو کر رہے ہیں. اس میں دونوں چیزیں تھیں. اس میں ایک تو چیز یہ تھی کہ مرتضیٰ بے نظیر نہیں چاہتی تھی کہ مرتضیٰ آئے. یہ ٹھیک ہے. اور بے نظیر نے مرتضیٰ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، اور بے نظیر کا فیئر یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مرتضیٰ کو نہیں اسپیئر کرے. ان کا فیئر تھا یا وہ سمجھتی تھی میرا جو اسموتھ آپریشن آف مائی گورنمنٹ ول بی ڈسٹرب؟ فیئر زیادہ تھا. اور اچھا ٹھیک ہے. فیئر اس لیے کہ ایک مرتبہ بے نظیر نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ 86 میں بھی مرتضیٰ کو لانا چاہتی تھی اپنے ساتھ. اچھا. اور وہ ڈماسکس گئی تھی آنے سے پہلے، جب پہلی مرتبہ پاکستان آئی. تو انہوں نے مرتضیٰ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ اب وہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے، اس اپنی جو بھی تمہاری وہ تھی
آرمڈ اسٹرگل تھی اس کو ختم کرو، میرے ساتھ چلو، سچویشنز بہتر ہیں، ڈیموکریسی اور پارٹی میں رہ کے کام کرو، یو کین بی مائی سکسیسر. وہ تو مرتضیٰ کو یقین نہیں تھا، اور مرتضیٰ نے اکارڈنگ ٹو بے نظیر کہ مرتضیٰ نے یہ کہا کہ تم ایک ٹریپ میں آ رہی ہو، کیونکہ ضیاء از دا رولر، جنیجو وغیرہ کوئی بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تمہیں یہ بظاہر وہ دکھایا جا رہا ہے. لیکن وہ بہرحال پھر نہیں آیا مرتضیٰ، بے نظیر آ گئی. جب مرتضیٰ نے بے نظیر نے آ کے جو اس وقت کے لڑکے بتاتے ہیں، جو ان میں سے کچھ لڑکے پھر بعد میں عبدالقہار کے اس سے پہلے بھی تھے، اس میں بھی انہوں نے کہا، بے نظیر نے آ کے یہ کہا کہ، اور یہ چیزیں میں نے کیونکہ رپورٹ کی اس لیے میں بات کر رہا ہوں، کہ بے نظیر نے یہ کہا پیپلز پارٹی کے لڑکوں کو بلا کے کہ جی جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ رہے، مرتضیٰ اسٹائل آف پولیٹکس پیپلز پارٹی میں نہیں چلے گی. تو اس میں جو علی سنارا وغیرہ لڑکے تھے، کچھ لڑکے تھے، وہ پھر مرتضیٰ کے ساتھ چلے گئے. اچھا یہ بتائیے گا، آپ ان لوگوں کے بہت کلوز رہے ہیں پیپلز پارٹی کی مین لیڈرشپ کے، یہ بھی ایک ورژن آیا ہے کہ بیگم صاحبہ چاہتی تھی، بیگم نصرت بھٹو جن کی میں سب سے زیادہ عزت کرتی ہوں، چونکہ جتنی ان کی اسٹرگل ہے اور جتنا انہوں نے سفر کیا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم لیڈر بن جاؤ اپنی بیٹی کو اور مرتضیٰ کو سامنے کرو، تاکہ مرتضیٰ سے اچھی ایک پولیٹکس کر کے دکھائے اور ڈیموکریٹک پروسیس چلے، تو شاید مرتضیٰ پر سے وہ دھبا بھی دھل جائے اور شاید آرمی اس کو. بے نظیر خود بھی یہ چاہتی تھی، بے نظیر یہ چاہتی تھی، بیگم بھٹو اور بے نظیر کی الگ کہانی ہے، لیکن بے نظیر یہ چاہتی تھی مرتضیٰ سے کہ وہ جب 96 میں جب بے نظیر وہ اس میں 93 کے الیکشن میں جب بے نظیر جا رہی تھی، تو بے نظیر نے مرتضیٰ سے کہا کہ تم باہر سے بیٹھ کے الیکشن لڑ لو، اور سندھ میں جو بھی اگر تم اپنے کچھ دوستوں کو لڑانا چاہتے ہو ان کو بھی میں ٹکٹ دے دیتی ہوں، ایک مرتبہ تم الیکٹ ہو جاؤ، میں گورنمنٹ میں آ کر سچویشن کو اسیس کر لوں، پھر تم آنا. اچھا، یہ باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی تھی سندھ کلب میں، جس میں بیگم بھٹو بھی تھیں، بے نظیر بھی تھیں، فخری بیگم بھی تھیں، جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی تھے. لیکن مرتضیٰ کے ساتھ اس وقت جو لوگ تھے، اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو ہے وہ آصف زرداری جو ہے یہ کھیل کھیل رہا ہے، اور تم اس بات میں نہیں آنا، اور تم جاؤ پاکستان. اچھا، تو وہ اور ظاہر ہے بیگم بھٹو تو ماں کی وجہ سے وہ زیادہ وہ ایموشنل تھیں، انہوں نے، لیکن میرا خیال ہے لیکن سیاسی طور پہ میرا خیال ہے بے نظیر کا جو موقف تھا وہ زیادہ بہتر تھا، درست تھا، کہ ایک مرتبہ گورنمنٹ ہو جائے، الیکشنز ہو جائیں، مرتضیٰ تو وہ تو پھر ان کا تھیسس غلط ثابت ہو گیا نا، کہ وہ پرائم منسٹر تھیں پھر بھی شی کو یہی کہہ رہے ہیں، یہی وہی نہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ اس لیے کہ مرتضیٰ پہلے ہی آ گیا نا، مرتضیٰ پہلے آ گیا، اس نے ایک اپنا الگ گروپ بنا لیا، اس نے اس کو گروپ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی وجہ سے جب مرتضیٰ کے مرڈر سے پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں نصیر اللہ بابر جو اس وقت انٹیریئر منسٹر تھے، تو انہوں نے بے نظیر سے کہا کہ پرائم منسٹر مجھ پہ بہت پریشر ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور مرتضیٰ کے آرم گارڈ اسی طرح گھومتے رہتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، جبکہ وہ پولیس کی رپورٹ بھی ہے کہ وہ کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز میں وانٹیڈ ہے. یہ مرتضیٰ کا مرڈر ہوا ہے 20 سپٹمبر کو جی. تو بے نظیر نے ان سے کہا کہ جو ہے آپ ان کے گارڈز کے خلاف کارروائی، 18 ستمبر، ہاں نہیں 20، آپ ان کے خلاف 18 ستمبر کو بے نظیر کی سالگرہ تھی. یس یس. انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ان کے گارڈز کے خلاف کارروائی کریں جب مرتضیٰ کراچی میں نہ ہو، اور اس لیے یہ بات زیادہ جو ہے وہ تحقیق کی ضرورت تھی اس بات کہ مرتضیٰ 22 تاریخ کو لاہور جا رہا تھا، تو 22 تک کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا اور 20 سپٹمبر کو کیوں وہ کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے، اس نے کہا بے نظیر نے کہ آئی نو مائی بردر، اگر آپ اس وقت کارروائی کریں گے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے،
وائلنٹ ہے, اپنے گارڈز کے ساتھ اپنے بالکل اس طرح وہ کرتا ہے, تو وہ ریئیکٹ کر سکتا ہے اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ از بیٹر کہ آپ بالکل گارڈز کو گرفتار بھی کریں, سب بھی کریں, لیکن جب مرتضیٰ اس میں نہ ہو. لیکن یہ اچانک یہ واقعہ ہو گیا. پھر بہت عرصے بعد کچھ عرصے بعد جب بے نظیر کراچی آئی تو میں نے پوچھا اس کی انویسٹیگیشن کا کیا بنا, کیس کی انویسٹیگیشن. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم حیران ہو گئے کہ مجھے انٹیلیجنس والوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ گاڑی کے اوپر سے فائر ہوا تھا اور اوپر کی چھت جو ہے, گاڑی کی چھت جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوگا. اس نے کہا کہ پھر جب میں نے بلایا شعیب سڈل کو بلایا اور شعیب سڈل کو بلایا اور شعیب سڈل سے میں نے پوچھا تو شعیب سڈل نے کہا کہ نہیں, یہ بات درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں, میرے پاس تو یہ تصویریں انہوں نے دکھائی, میرے پاس تصویریں. انہوں نے کہا میڈم گاڑی تھانے میں کھڑی ہے, آپ چل کے دیکھ لیں. تو کہنے لگی میں تھانے گئی تو گاڑی میں چھت میں کہیں گولی کی نشان نہیں تھے. ایگزیکٹلی یہی بات ان کے ساتھ بندہ مارا گیا تھا, عاشق جتوئی, مرتضیٰ کے ساتھ, جتوئی صاحب کا بھانجا, آپا بدر کا بیٹا. عاشق نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ کوئی گولی, کسی جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ انٹیلیجنس عاشق کی ریلیٹیوز میں سے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ غلط بیان ہے کہ چھت پہ اوپر سے گولی آئی تھی. تو آپ کے خیال میں اس کی انویسٹیگیشن پراپر ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی, اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اس میں جو جگہ تھی, جس طرح بے نظیر کے مرڈر میں ہوا تھا, اس میں بھی جگہ فوراً دھو دی گئی, اس کو پراپرلی بلاک نہیں کیا گیا. جس طرح ہوتا ہے 14 دن ہفتے بھر وہ رہتی ہیں, اس میں کوئی بھی چیزیں اس میں. پھر یہ کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. یہ تو بالکل اس واقعے میں یہ تو ہے کہ یہ کوئی ایک رینڈم نہیں تھا, یہ تھی کانسپریسی, یہ نظر آتی ہے. آپ کے خیال میں یہ پلان مرڈر تھا؟ یہ پلان مرڈر تھا, یہ پلان تھا. اور پلان اس کی وجہ یہی ہے نا کہ جب آپ کو انٹیریئر منسٹر کو بھی یہ پتہ ہے کہ بھائی اگر 22 سپٹمبر کو مرتضیٰ لاہور جا رہا ہے تو 22 سپٹمبر کو ہی ان کے گارڈز پکڑ لیتے. اس میں 20 سپٹمبر کو, اس سے پہلے ان مرتضیٰ کے ایک اور تو اصولاً اس کی رسپانسبلٹی تو پھر انٹیریئر منسٹر پہ جانی چاہیے تھی, لیکن وہ آرمی کی طرف کیسے شفٹ ہوا؟ کہ آرمی کی طرف نہیں کیا, وہ تو پھر ایک تھیوری چلتی ہے نا. اور اس لیے کہ انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہوئی نا. انویسٹیگیشن اگر صحیح ہو کسی بھی واقعے جو امیڈیٹ رسپونڈ آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی آدمی نے میجر طارق رحیم کا بدلہ لے لیا. اس طرح میڈیا اس وجہ سے کہ بیگم بھٹو نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں جب تھی, اور وہ میں نے فرائیڈے ٹائمز میں ان کا انٹرویو چھاپا بھی تھا, انہوں نے کہا کہ ایک سینئر آرمی آفیسر میرے پاس آئے تھے کہ آسک مرتضیٰ ناٹ ٹو کم. اچھا. اور جب میں نے ان کو منع کیا اور میں نے ان سے کہا کہ he is my son and he has every right to come, he is a Pakistani, اور وہ تو انہوں نے کہا then we cannot take responsibility. یہ فرائیڈے ٹائمز میں انٹرویو چھپا ہے بیگم نصرت بھٹو کا, انہوں نے اس طرح وہ بات کی. ان ساری کڑیوں کو پھر توڑ دیا گیا نا, ان ساری کڑیوں کو. اب حقائق تو نہ مجھے پتہ ہے نہ کسی اور کو اس لحاظ سے, کیونکہ کانسپریسیز ہماری یہاں کبھی آنا نہیں ہوتی. مجھے صرف وزیر ایک بات بتائیے, آپ بہت ساری یونین ابھی ہم اس پر بھی آتے ہیں, جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے, بے نظیر صاحبہ کے دنوں میں بھی یہی ہوا, امیڈیٹ جو رسپونڈ میڈیا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے کرایا. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میڈیا میں اتنی کہاں ضرورت ہے وہ یہ کہے. میڈیا نے تو ہمیشہ اسی ضرورت کا مظاہرہ کیا. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں اب اس کے سرکمسٹانسز وہ دیکھیں نا, میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا یا نہیں کیا, مجھے اس لیے کہ میرے پاس حقائق نہیں ہے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں. بالکل صحیح. لیکن اس کو اگر ہم یہ اپروچ ہے نا کہ جب تک حقائق نہ ہو آپ اس کو, لیکن اگر پرائم منسٹر آف دا کنٹری اس طرح کی بات کر رہی ہوں یا وکٹم کی والدہ اس طرح کی بات کر رہی ہے, ان کو یہ اور ایک ایلیگیشن تو پرائم منسٹر پر بھی لگا کہ شی از آلسو انوالوڈ. میں تو کہتی ہوں کوئی جلتے توے پر بیٹھ کر کہے کہ بے نظیر مرتضیٰ میں, تو آئی وڈ ناٹ بلیو. وہ
نہیں وہی میں نے کہا کہ یہ تو الزامات وہ ہے کیونکہ مرتضیٰ کا اچھا اس میں اس لیے بھی وہ لگا کہ بھائی مرتضیٰ کا ایک وہ تو بنتا تھا نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی بالکل یہ تو ایک ڈائریکٹ کلیش میں آ گیا تھا جب آپ نے وہ ایک لڑائی تو بنتی تھی ان کی اس میں تو عین ممکن بھی ہے اور نہیں بھی ممکن ہے تھرڈ فورس بھی تو اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. ہاں بالکل اٹھا سکتی ہے. میں نے وہی کہا نا کہ اس کی صحیح معنوں میں کرمنل انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کیونکہ ایسے واقعات کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی. کس نے کرنی تھی انویسٹیگیشن؟ کرمنل انویسٹیگیشنز تو آپ گورنمنٹ نے کرنی تھی نا جی. گورنمنٹ کس کی تھی؟ بس وہی نا تو پھر یہی چیزیں ہوئی نا کہ اس میں ان کیسز میں اچھا اس میں کیا ہوا کہ امیڈیٹلی کیونکہ ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ امیڈیٹلی ایک دم ٹارگیٹ جی ابھی تک کچھ نہیں ہوا. حالانکہ جے آئی ٹیز اب بننے لگی. اس وقت کوئی جے آئی ٹی اگر بن جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر انویسٹیگیشن سامنے کچھ حصہ صحیح سامنے آ جاتا, کڑیاں ملانے میں آسانی ہوتی. ہاں این ممکن تھا جیسے جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے اشارتاً تو چیزیں کہی تھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں وہ ہائیسٹ اتھارٹی کے مرضی کے بغیر ہوئی ہیں, ان کی نالج کے مرضی کے بغیر. لیکن اگر میں اس میٹنگ کو رکھوں تو پھر میں اس کا ذمہ دار اس وقت کے انٹیریئر منسٹر کو بناؤں گا اور انٹیریئر منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے تھا اس وقت, کرنا چاہیے تھا ایک اکاؤنٹیبل انٹیریئر منسٹر کو کہ اگر ان کی نالج میں تھی یہ بات. جیسے کراچی میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کا ہوتا تو اس وقت اس وقت کے جو آئی جی تھے افضل شگری صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اپوز کیا تھا. پکا قلعہ آپریشن ہوا اس میں نہیں آئی جی کا میں تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا میں نے اپوز کیا تھا جب یہ میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جی ہم لیگلی کسی کو کوئی گواہ نہیں آتا ان کے خلاف, کون آئے گا گواہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو آپ کسی پالیسی کا حصہ نہ بنائیں. اگر کچھ ملیٹنٹس ایسے ہیں تو بھلے آپ ان کو اس طرح ٹارگیٹ کر دیں, لیکن اگر آپ ایز اے پالیسی چلیں گے تو پھر بہت سے پولیس والے اپنے اسکور سیٹل کریں گے. تو شگری صاحب نے یہ کہا کہ اس کے باوجود جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر میں نے کہا کہ آپ میرا ٹرانسفر اسلام آباد کر دیں. جی بالکل. تو انہوں نے کہا میں کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتا اس پالیسی کا. کیونکہ پھر اس میں شعیب صدر نے بہت سفر بھی کیا, عمر شاہد نے بھی. وہ انہوں نے تو خیر مرتضیٰ والے کیس میں کیا زیادہ. مرتضیٰ کے کیس میں ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیونکہ پھر اس میں ہوا بے شمار, یعنی اگر کچھ ملیٹنٹس مارے گئے تو بے شمار انوسنٹ لوگ بھی مارے گئے. بالکل اس میں اٹھا کے ورکرز کو اس طرح بھی وہ کیا اس میں. تو یہ کبھی بھی اس طرح کی سٹوریز کے بارے میں آپ 110% نہیں شیور ہو سکتے کہ کانسپیرسی اگر ہوئی ہے تو کہاں ہوئی ہے, کس طرح ہوئی ہے. وہ تو اس ہماری ہسٹری بھی یہی ہے نا, مرڈرز کی. لیاقت علی خان سے آپ دیکھ لیجئے آج کے دن تک جب وہ نہیں طے ہو سکا تو اس کے بعد ضیاء الحق جرنیل موسٹ پاورفل جنرل آج بھی جو ہے وہ اعجاز الحق اور ہمایوں اختر جو ہے وہ اس شک کا اظہار کرتے ہیں کہ ضیاء الحق کے اسلم بیگ پہ جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں. وہ اس میں کہ صحیح معنی انویسٹیگیشن کو انڈر دا کارپیٹ کر دیا گیا, پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. تو اگر جنرل ضیاء الحق کے کیس کی, آرمی چیف کے کیس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس طرح ہو سکتی ہے تو باقی ناٹ اونلی ضیاء الحق اینڈ اختر عبد الرحمان, 16 سینئر آرمی آفیسرز اینڈ ضیاء الحق. ہاں بہت, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ کتنی جو اس کریم پوری چلی گئی تھی ایک طریقے تو سے. اس کی نہیں ہوئی اس طرح تحقیقات نہیں ہوئی اس میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ کم سے کم وکٹمس اس وقت کے وکٹمس کی فیملی سیٹسفائی نہیں ہے.